اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجودہ یوجد عدد لا بأس به من الاحادیث المتواترۃ دھیان کرا جب نکیو صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر۔ یہ کس کی بات چل رہی ہے؟ خبر واحد کی، خبر متواتر کی۔ تو چھٹی باس کس کے متعلق؟ خبریں کہ حدیث متواتر کنیاں نے باوجود ہو پایا گیا ہے ایک عدد کس کا؟ خبر متواتر کا، نہیں حرج اس کے ساتھ احادیث متواترہ سے ایک عدد پایا گیا لا باس بھی، اس کے ساتھ کوئی حرج نہیں، یعنی ہیں حدیث متواترہ ہیں۔ وہ وکری گل ہے کہ کچھ متواتر لفظاً تو کچھ متواتر معنی، اور وجود خبر متواتر کا پایا گیا ہے عدد، ایسا عدد کہ کوئی حرج نہیں اس کے ساتھ، یعنی اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پایا گیا کس سے؟ احادیث متواترہ سے۔ جی، وجود خبر متواتر کا پایا گیا ہے عدد، ایسا عدد کہ نہیں کوئی حرج اس کے ساتھ حدیث متواترہ سے۔ جی، منہا حدیث الحوض، صبر، ان اخبار متواترہ میں سے حدیث الحوض، حدیث الحوض کیڑی حدیث؟ حوض والی حدیث سنیں۔ میر روایت نیفم و خمسین صحابہ، 50 تو زیادہ صحابہ اے حوض کوثر والی حدیث نقل کیتی ہے سونے دے، سونے نو اللہ تعالیٰ نے حوض دینا ہے تو سونے پانی پیونا ہے۔ یہ حدیث جڑی ہے نا 50 تو زیادہ نہیں، لیکن یہ مانوی متواتر ہے کہ لفظ مختلف نے جی۔ ان میں سے حدیث حوض ہے جی، ان میں سے حدیث حوض ہے۔ جیڑی جیڑی 10 رہنے یہ تو پکاؤ بھی اے متواتر مانن جی۔ جی، وحدیث المسح علی الخفین، موضوع پر مسح کی حدیث، موضوع پر یہ تو کنی باری پڑھا جی بھی 70 صحابی راوی ہیں، تدریب الراوی میں یہ لکھا ہے کتنے صحابی؟ 70 صحابہ اس کے راوی ہیں، کس کے؟ ہاں، اور ان سے حدیث مسح الخفین ہے، مسح علی الخفین ہے جی، اور ان سے حدیث مسح علی الخفین ہے۔ وحدیث رفع الیدین فی الصلاۃ، اور نماز میں ہاتھ اٹھانے والی حدیث یہ بھی متواتر مانا، یہ بھی 50 صحابہ سے روایت ہے، لیکن یہ مطلق رفع الیدین ہے، یہ نماز کے اندر رکوع سجود سے پہلے پیچھے نہیں، یہ مطلق نماز وچ بھی شروع نماز میں ہاتھ اٹھانے، یہ 50 سے قریب صحابہ اس کے راوی ہیں۔ آگے جی سمجھیے، اور حدیث ہاتھ اٹھانے کی نماز میں جی، اور ان سے حدیث ہاتھ اٹھانے نماز میں، ہاتھ اٹھانے کی نماز میں، او بلا بے، حدیث نضر اللہ امرأ وغیر، صبر، اور حدیث او جڑی پڑھی سی کہ تر و تازہ رکھے اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جو ہماری بات سنے، اس کو محفوظ کرے اور اس کو آگے پہنچا دے۔
یہ بھی او ویخ لکھے ادھروں تھلے جی 30 صحابہ نے روایت کیتا ہے قریب قریب تدریب الراوی وچ گل ہے جی اور حدیث نضر اللہ امرأن ہے جی اور حدیث نضر اللہ امرأن ہے وغیرہ بس اور ان کا غیر کثیر ہیں یعنی اپنے مقام تے خبر متواتر کافی نے لفظاً تو ایک دا قول ہے باقی جڑا ہے نا دوجا معنی خبر متواتر و کثیر نے سنیں جی لیکن لو نظرنا الى عدد احادیث الاحادیث لوجدنا ان الاحادیث المتواترة قلیلة بالنسبة الیہا لیکن سوال کا جواب ہے کہ بغیر احادیث متواترہ کثیر ہیں تو پھر خبر وحید تھوڑیاں نے حالانکہ ساریاں جڑی کتاباں نے خبر وحید نال بھریاں نے جی تو اس کا جواب دے رہا لیکن ازالہ وہم ہوندا ہے لیکن اگر نظر کریں ہم احادیث الاحاد کے عدد کی طرف تو البتہ پائیں گے ہم احادیث متواترہ کو قلیلہ جداً بنسبت الیہا خبر احاد کی نظر سے یہ بہت تھوڑی ہیں لیکن اپنے مقام تے دیکھو تو پھر 10 12 15 بھی ہو جائیں تو کثیر ہو گئی ہیں جی اے گل جی ہاں جی کی آکھے جی سمجھ آ گئی گل دی چلو منع کریے وہ جو تعریفہ ہون گے نا پھر ان درایا کرے جی نا اور لیکن اگر نظر کریں ہم احادیث احاد کے عدد کی طرف البتہ پائیں گے ہم اس بات کو کہ احادیث متواترہ قلیلہ جداً ہیں بنسبت احادیث احاد کے احادیث آکھو اخبار آکھو ایکو گل لیکن اگر نظر کریں ہم احادیث احاد کے عدد کی طرف تو البتہ پائیں گے ہم یہ کہ احادیث متواترہ قلیلہ جداً ہے بنسبت احادیث احاد کے جی اشہر المصنفات فیہ مشہور کیونکہ نا یہ بھی گل دسنی ہر تھان تے اشہر المصنفات فیہ کہ کوئی کتاب لکھی لوکاں جن دے وچ انہاں صرف احادیث متواترہ جمع کیتیاں ہون آندے نے ہیں اصل تے پیچھے وے نا سند والی کتاباں انہاں وچوں کڈ کے تے پھر وکھریاں کرنیاں کہ اے جڑیاں حدیثاں نے ایندے اتے اینے راوی نے اس اتے اینے راوی نے اس اتے اینے راوی نے بھی آیا ہی بھی کسی کام کیتا نہیں کیتا ہے گزارے پنگ تو نہیں سی پیتی تہاڈے طرح موبائل دیجیے یا بدماشی دی یا شیطان کے گمان سچا کرنے کی پنگ جی میں ہن پیتی اساں جی لکا لقد اعتنى العلماء بجمع الاحاديث المتواترة وجعلها في مصنف مستقل مصنف آگے وچ بن گئے جی مصنف مستقل ليسهل على الطالب الرجوع إليها فمن تلك المصنفات البتہ تحقیق توجہ فرمائی ہے قصد کیا ہے پورا دھیان دیا ہے علماء نے احادیث متواترہ کے جمع کرنے کے ساتھ اور بنایا ہے احادیث متواترہ کو مصنف مستقل میں کہ بکھری بکھری کتاباں بنائی ہیں تاکہ آنے والوں کو فائدہ نہ ہو بوتھے ہو تاکہ آسان ہو جائے طالب کو بندہ ویکھنا چاہے بھئی یار حدیثہ متواتر کیڑیاں نے تاکہ آسان ہو جائے طالب پر رجوع ان کی طرف پس ان مصنفات میں سے 1 2 3 تھلے آ رہی ہیں جی جنہاں میں صرف حدیثہ متواتر ہے
اشعار المصنفات خبر متواتر میں البتہ تحقیق توجہ دیا علماء نے احادیث متواترہ کے جمع کرنے کے ساتھ اور بنایا ہے حدیث متواترہ کو مصنف مستقل میں بے بکھری کتاب بنائی تاکہ آسان ہو جائے طالب پر رجوع ان کی طرف. پس ان مصنفات میں سے جی نمبر 1 الازہار المتناثرۃ فی الاخبار المتواترۃ للسیوطی وهو مرتب علی الابواب. نمبر 1 کتاب الازہار المتناثرہ فی الاخبار المتواترہ. یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے کتاب کوشش کی ہے اور یہ مرتب ہے ابواب پر. کس پر؟ ابواب پر بھی مسئلے بھی باقاعدہ بکھرے کر دیتے. جی یہ پہلی کتاب ہے جی سنیں ہی. چلو جی نمبر 1 الازہار المتناثرہ. ظاہر ہوتا ہے کلی بکھریاں کلیاں فی الاخبار المتواترہ. اور لکھے توبہ بے تحقیق عبدالعزیز غماری. تحقیق دا کی مطلب ہوتا ہے تھلے کو حاشیاں بھی لائے ہیں تے نالے دسیا ہے بھی یہ کیڑی کیڑی کتاب وچ نے مزید گلاں دسیاں جی. او میرے یارا یہ 1416 وچ پہلی باری چھپی وہ بیروت جنہ کتاب چھاپی. سب تو پہلے وہ جڑا ہے نا جی دار الکتب علمیہ او محمد علی بیزون جی اس بندے بنایا کتب خانہ. تو مہربانی پھر ہوں تو اور کتب خانے بڑے بن گئے اعلیٰ قسم دے جی تے لیکن پہلا بندہ اے جنہیں کوشش شروع کیتی سی بھی دینی کتاباں نو سونا کر کے چھاپو بندے بائے تحقیقاں کرو مخطوطیاں تو تے بڑی گل کمال کیتا جی. تو متناثرہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ کے لیے اور وہ مرتب ہے ابواب پر. سنیں ہی. اچھا اگے قطف الازہار للسیوطی ایضا وهو تلخیص للکتاب السابق. دوسری کتاب قطف الازہار کی ازہار کلیاں چننیاں. ایک قطف قطوف پھل چننے کوئی تو لفظ تسی بھی جمانہ پکاؤ او حلامہ ریری پیٹ مریا توڑے کھانے چکو نہیں پہ معاشی ہو تو لکھ کے سارے لفظ کہ تو سان جڑا جی بس ہوتے ہیں پڑھ چھڑے جی بھی صرف اسے چکر جو ابو زید سروجی ایسی کہ کونی سی جی کتھے سی جی اسے انہیں ویکھنا ہے جی جنہیں ابو زید سروجی ویکھنا وہ شیشہ لے کے اپنا منہ ویکھ لو. قطف الازہار جی میں ایک فرضی سی نا بھی تسی فرضی ہو سارے جی. تو یہ بھی علامہ سیوطی کی ہے اور یہ پہلی کتاب کی تلخیص لکھی ہوئی پہلی کتاب کی. چلو جی نمبر 2 قطف الازہار علامہ سیوطی کی ہے بھی اور وہ تلخیص ہے کتاب سابق کی. اور لکھی من کر شابہ قطف الازہار علامہ سیوطی کی ہے بھی اور یہ تلخیص ہے کتاب سابق کی. لکھے ہے یہ بھی چھپی ہے بے تحقیق شیخ خلیل محی الدین لمیس. یہ مکتبہ اسلامی سے طبع اولا ہے 1405 وچ. جزمی بات یہ ہے کہ یہ دونوں کتابیں ایک ہی ہیں. یہ دونوں کتابیں ایک ہی ہیں. سنیں جی ایک کو گال نے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ لکھیاں نے کوئی بکریاں نہیں کوئی تھوڑا جا فرق ہوئے گا. بہرحال دونوں کتاباں آپ دیاں نے کس دیاں 10 منٹ لائے نہیں دسن دے جی نال لکھیا نہیں زبان اڑتے نہیں جاندی. یہ دونوں کتاباں کس دیاں نے بلا بھی
جیب وچ تربوڑی پاک رکھ ڈیم ہوئے کہ رتا جا جیب وچ پاک جس تے میں گسا کرے کان تے بڑھا دیتا بے دوویں کتاباں بابے دیاں نے کنہ دی علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ دیاں جی اور سارا اشیاء لکھا دسی گل صرف بھی اصل خلاصہ ہے کہ بھی دوویں ایک کی کتاب نے کوئی بکھریاں نہیں ہے جی اگے تیسری نظم المتناصر من الحدیث المتواتر لمحمد بن جعفر القطانی. تیسری کتاب ہے نظم المتناثر من الحدیث المتواتر. تیسری کتاب اس موضوع پہ یہ محمد بن جعفر قطانی کی ہے رحمہ اللہ کی جی. چلو جی نظم المتناثر اور بکھرے موتی من الحدیث المتواتر محمد بن جعفر قطانی کی جی. نظم المتناثر من الحدیث المتواتر محمد بن جعفر قطانی کی. یہ بھی چھپی ہے کتاب دار الکتب سلفیہ بے مصر وغیرہ. وہذا الکتاب یہ کیا ہے تقیید من القطانی عوابد مبحث المتواتر و تلخیص للاظہار المتناثرہ. اصل انہاں دے نال ہی جوڑی ہے جی. اور استدراک ہے تخریج میں بھئی انہاں دی تخریج کیتی ہے کتھے کتھے کیڑی کیڑی سند ہے ساری جی. اور زیادہ کیا ہے اگر ان کو میسر ہوا تو انہوں نے پہنچائی ہیں حدیثیں 310 تک. کتھے حدیث من المتواتر لفظاً و معنی تو 310 تک علامہ قطانی نے حدیثاں پہنچائی ہیں. کتھے حدیث متواترہ بھی عینیہ ہیں لفظاً معنی. وقال مصنفہ فی خاتمتہ و باب الزیادت فیہا مفتوح مستزید. ان مقدمے خاتمے لکھے آگے جا کے کہ قیامت تک دروازہ بند نہیں میں تالا نہیں مار چلیا مزید بھی کوئی بندہ کوشش کرے کتاباں نو کنگالے تو لب سکتا ہے بھی اے بھی متواتر ہے مانن اے بھی متواتر ہے اے بھی متواتر ہے بھی سنیں بے لہٰذا بھی بند نہ کرے جے دروازہ اگاں بھی مولوی آن دے آجے اگاں بھی آن دے آجے دروازہ بند اے آخری تحقیق نہ منے آجے جی. او نسلیو و منتہا العلم علم کی انتہا جو ہے وہ تو اللہ کی طرف ہے نا جی. یعنی سارے دا علم اتھے جا کے رکتا ہے جی. جی فَإِنَّ الْأَحَادِيث متواترات المعنی کیا ہیں اور نئی ذکر کی میں نے اس سے مگر وہ کہ میں واقف ہوں کس وقت تقیید علی من نص انہ متواتر تکمیلا للفائدات بضم شیء مثلہ و نظیرہ. جی سنیں اگو تعارف لکھے ہی ایک کون نے علامہ محدث مورخ صاحب مؤلفات کثیرہ محمد بن جعفر بن ادریس قطانی حسنی فاسی ابو عبداللہ مولدہ وفات فاس دے وچ نے تاں واسطے جیتی کوچ کیتا پھر حجاز وال 2 مرتبہ ہجرت کی اپنے اہل کے ساتھ مدینہ شریف 1332 تے پھر اتھی اقامت کی تھی الہ سنہ 1338 پھر منتقل ہو گئے دمشق اتھے سکونت کی تھی 1345 تک پھر لوٹ آئے کہ مغرب کی طرف فوت ہوئے اس کے شہر میں لہو 60 دے قریب انہوں دے کتاباں جے تے انہوں دے مؤلفات وچ کہ وہ الرسالۃ المستطرفہ لے بیان کتب ستۃ المشرف رسالہ مستطرفہ ان دا ترجمہ بھی چھپے ہے بڑی زبردست کتاب ہے 6 کتاباں دے مصنفین دا تعارف تے کچھ اور گلاں دے بارے زبردست کتاب ہے. واہ ہوا کتاب لازم ہے ہر طالب علم الحدیث کے لیے یہ کہ مطالعہ کرے اس کا کس کا رسالہ کا جو علم الحدیث کا طالب ہے جو اس کے لیے ضروری ہے جی.
اور ایک دوجی کتاب ہے الدعامہ لمعرفت احکام سنت الامامہ تاجیل البشارت للعامل بالاستخارہ وغیرہ. ہم سنیں ہی فائدہ. اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے جمع کیا بھی احادیث متواترہ سے ایک ہے کتاب جی الآل المتناصرہ فی کنیاں ہو گئی ہوں الآل المتناصرہ شمس الدین جی تے مسند الشام فی عصرہ ہی ابو اپنے زمانے جب شام دے بھی مسند سن بھی منے بندے مسند الشام ابو عبداللہ محمد بن محمد بن علی بن طولون یہ اسم ترکی دمشقی صالحی حنفی المتوفی سنیں جی ان جمع کیتی ہیں جی تے فوت 900 تے ہاں اور ایک لقت الآل المتناصرہ فی ابو الفیض محمد مرتضیٰ حسینی بلگرامی ہندی ثم زبیدی مصری 1205 لکھا صفی ایک کتاب جڑی ابن طولون دی کتاب ہے نا الآل المتناصرہ ان دی تلخیص کی تھی جی تے شیخ صدیق خان کنوجی ہندی بھی انہاں بھی ان دی کیتی جی اچھا جی اے جگہ اے ہن بحث آگے کندی ان دی تعریف تے ہور پیچھے کیڑی شے ہے تعریف شرطاں حکم اقسام تے وجود تے کتاباں جو کچھ نہ کر سکتے سن تھوڑی بارگاہ عالیہ تک پہنچایا ہے جی تے چوڑی چھنڈ دیو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی المبحث الثانی کیا کسی پیچھے کنیاں باسا نے اور ویکھو نا پیچھوں آکھیا سی کی آکھیا سی وَلِكُلِّ مِنْهُمَا اقسام و تفاصیل ساذکرها و ابسطها انشاءاللہ تعالی بمبحثین المبحث الاول الخبر ہون المبحث الثانی بسم اللہ الرحمن الرحیم سمجھ گئے ہو خبر متواتر دی جڑی گل کرنی سی وہ کر دیتی ہے جی ہون جی مبحث ثانی خبر احاد ہون خبر واحد جی تعریفہ لغتاً او مانا تکارو مبحث ثانی خبر احاد جی تعریفہ لغتاً الاحاد جمع احاد بمعنى الواحد وخبر الواحد هو ما يرويه شخص واحد اصطلاحا هو ما لم يجمع شروط المتواتر خبر احاد کی تعریف لغتاً لغت بھی نال بیان کرنی سیگا بھی دسنا ہے لغتاً الاحاد جمع ہے احادن بمانا تو لغتاً واحد کی خبر وہ ہوتی ہے کہ روایت کرے اس کو ایک شخص جس خبر کو روایت کرے نا لغتاً اس کو کہتے ہیں خبر الواحد بھئی ایک بندے دی گل ہے جی اصطلاحاً او محدثین دے نزدیک خبر واحد وہ خبر ہوتی ہے کہ نہ جمع کرنے والی ہو متواتر کے شروط کو جی اے دوجی گل اینو آکھنا ہے
تعریف خبر واحد کی اصطلاحی تعریف اصطلاحی تعریف خبر واحد وہ خبر ہوتی ہے جس میں متواتر کے شروط جمع نہ ہوں، جس میں متواتر کے شروط جمع نہ ہو۔ پھر ایک باری خبر واحد خبر واحد اصطلاحاً وہ خبر ہوتی ہے جس میں متواتر کے شروط جمع نہ ہوں۔ پھر ایک باری خبر واحد اصطلاحاً وہ خبر ہوتی ہے جس میں متواتر کے شروط جمع نہ ہوں۔ تعریف خبر احاد کی لغتاً الاحاد جمع احادن کی، احد بمعنی واحد اور خبر الواحد، اور لغتاً وہ ہوتی ہے کہ روایت کرے اس کو شخص واحد، اصطلاحاً وہ ہوتی ہے کہ نہ جمع کرے متواتر کے شروط کو، اور نزہۃ النظر دا حوالہ دیتا ہے بہت لکھیا ہونا جی۔ تعریف خبر احاد کی لغتاً احاد جمع احد کی بمعنی واحد، اور خبر واحد وہ ہوتی ہے کہ روایت کرے اس کو شخص واحد، اور شاباش جی۔ اصطلاحاً خبر احاد وہ کہ نہ جمع کرے متواتر کی شروط کو۔ جمع شد نال نہیں ہے گا جی، جی وہ جمن لگیا جمع ہوتا ہے بھی پھس ویندا ول ٹھڈ پڑے نے جی اگاں جی۔ یفید علم النظری نظریہ ای العلم المتوقف علی النظر والاستدلال۔ خبر واحد کا حکم سب تو اہم گل یہ ہوندی جی حکم کی ہے اندر نال ثابت کی۔ خبر واحد کا حکم یہ ہے کہ خبر واحد علم نظری کا فائدہ دیتی ہے۔ کس کا؟ علم نظری کا فائدہ۔ دھیان کرے جی پھر کیا کہ جی خبر واحد کا حکم یہ ہے کہ وہ علم نظری کا فائدہ دے۔ ایک باری پھر خبر واحد کا حکم یہ ہے کہ وہ علم نظری کا فائدہ دیتی۔ ان دا مطلب کی یہ مولوی دسدے نے جنہیں کتاب بنائی ہے وہ آندے نے یعنی خبر واحد فائدہ دیتی ہے ایسے علم کا جو موقوف ہوتا ہے نظر اور استدلال میں۔ جی کیا کہ جی مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ خبر واحد کیونکہ یہ تو گلاں نے پچھلے بابیاں دیاں تے نال انہاں اے لا کے انہاں دی وضاحت کرنی فائدہ دیتی ہے ایسے علم کا کہ جو موقوف ہو نظر اور استدلال پر۔ ایشا بس حکم و خبر واحد کا فائدہ دیتی ہے علم نظری کا یعنی علم کا جو موقوف ہے نظر اور استدلال پر۔ جی احاد کا فائدہ دیتی ہے علم نظری کا یعنی علم کا ایسا علم جو موقوف ہے نظر پر اور استدلال پر۔ سنیں نظر اور استدلال پر۔ اما الحنفیہ تو و جمہور العلماء من المالکیہ یہ اس پر ہیں کہ خبر واحد فائدہ دیتی ہے ظن غالب کا جو واجب کرتا ہے عمل کو نہ کہ علم یقینی کو۔ یہ مطلب ہی سنیں بے انہاں دے نزدیک خبر واحد کیا کرتی ہے؟ دیتی ہے ظن غالب کا جو واجب کرتا ہے عمل کو، جس کے ذریعے عمل واجب ہے تو یقین واجب نہیں ہے۔ اور اختلاف کیا ہے ہمارے اصحاب وغیرہ نے خبر عادل کی خبر واحد میں کہ کیا وہ واجب کرتی ہے علم اور عمل جمیعاً کو یا سنیں جی وہ ابن عبد البر نے آکھیا ہے مالکی نے مالکی وہ اپنی گل کر رہے ہیں کہ کیا واجب کرتی عمل کو نہ کہ علم کو، اور وہ شے کہ اس پر اکثر اہل علم ہے ان سے کہ یہ واجب کرتی ہے کس کو؟ علم یعنی یقین کو۔ اور وہ قول امام شافعی اور جمہور اہل فقہ و نظر اور نہیں واجب کرتی یقین کو ان کے نزدیک مگر وہ کہ شاہد ہو گواہی ہو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر، اور اگوں پتنی کیا کہنے جی وقال قوم کثیر من اہل العصر بھی کچھ جگہ تے بھی ہوندی ہو بھی یقین آ جاندہ ہے عصر ببعض اہل نظر
کہ یہ جو خبر واحد ہے واجب کرتی ہے کس کو؟ ظاہر کو دونوں کو۔ قال ابو عمر یعنی ابن عبد البر نے، وہ کہ ہم قول کرتے ہیں اس کے ساتھ کہ واجب کرتی ہے کس کو؟ جیسا کہ شاہدین کی شہادت یہ عمل کو واجب کرتی ہے، اور بھی 2 کی گواہی اور 4 کی گواہی برابر ہے، بھی عمل ہی کرنا واجب ہوتا ہے جی۔ وَعَلَىٰ ذَلِكَ اسی پر اکثر اہل فقہ والاثر، سنیں جی، اور تعبیر کی ہے اسی سے علامہ بزدوی رحمہ اللہ نے اپنے اصول فخر الاسلام بزدوی میں، انہیں ابو زید دبوسی وغیرہ نے کیا کہ بھئی انہیں یہ لفظ بولے ہیں کہ بھئی علم غالب الرأی، اور ابو بکر جساس رازی نے تعبیر کیا ہے علم الظاہر۔ یہ تعبیرات احسن ہیں بعض متاخرین کی تعبیرات سے کہ وہ فائدہ دیتی ہے کس کا؟ ظن کا، بھی علم الظاہر کا، علم غالب الرأی کا فائدہ دیتی ہے جی۔ سنیں ہی چلو ہاذا خو ہاذا بھئی خذ ہاذا والخبر لہا والخبر کل تقسیم باعتبار وسأذكر هذين التقسيمين في الفصل الثاني۔ خذ ہاذا پکڑ اس کو، پکڑ لیں، پکڑ لیں نہیں بھائی جڑا پیچھے پڑھے آندے نے آ جڑا 2 لینا دسیاں نے بھی اس لیک مار دے بھائی یہ مطلب ہے یہ پکڑ دے اگلی گل دسیے۔ اور خبر احاد کے لیے 2 تقسیمیں ہیں، ہر تقسیم ایک اعتبار سے ہے، بکری بکری، اور ان قریب ذکر کرتے ہیں ہم ان دونوں تقسیموں کو فصل ثانی میں۔ ہوں کو شروع ہونی فصل مانا کرو۔ اور خبر احاد کے لیے 2 تقسیمیں ہیں، اور ہر تقسیم ایک اعتبار کے ساتھ ہے، اور ان قریب ذکر کریں کہ ہم ان 2 تقسیموں کو فصل ثانی میں کرن لگے ہونے۔ اور پچھو دیکھو نا الفصل الاول کی او صفحہ نمبر 27، او الباب الاول الخبر وفی ثلاثۃ فصول، پہلی فصل ہے تقسیم الخبر بالنسبت لوصول الینا، ان دے وچ 2 باساں نے تے کیتیاں نے، ایک وچ متواتر دی باس تے ایک وچ ہن تعریف کیتی کہ کوئی نہیں۔ فصل ثانی خبر احاد کی 2 تقسیمیں، اور اس میں 2 تقسیماں نے دے وچ 2 باساں نے، فصل ثالث پھر اگے آوے گی جی۔ او یا ایھا اللہ بسم اللہ الرحمن، ہن ہے فصل ثانی جی۔ الفصل الثانی تقسیم خبر الاحاد، فصل ثانی خبر احاد کی 2 تقسیمیں جی۔ گین کا مولی ہاشم کنے ورکے نے کول جی؟ فصل ثانی خبر احاد کی 2 تقسیمیں، وفی، مبحثان، اور اس میں 2 باسیں کیڑیاں کیڑیاں؟ المبحث الاول تقسیم خبر الاحاد بالنسبت الى عدد طرقه، پہلی باس خبر احاد کی تقسیم بنسبت اس کے طرق کے عدد کے۔ سند وچ بندے کنے نے؟ تواتر تو تھلے نے، لیکن کنے نے؟ 1 کے 2 نے 3 نے، کی ماحول ہے جی؟ جی سنیں، مبحث اول خبر احاد کی تقسیم بنسبت اس کے طرق کے عدد کے، طرق کی شے سنداں جی۔ مبحث اول خبر احاد کی تقسیم بنسبت اس کے سندوں کے عدد کے۔ المبحث الثانی تقسیم خبر الاحاد بنسبت الى قوته وضعفه، مبحث ثانی ہے یہ دوسری تقسیم ہے، خبر احاد کی تقسیم بنسبت اس کی قوت کے اور اس کے ضعف کے۔ یہ ان راویاں دی جسے پڑتال کرنی ہے نا، یہ تقسیم تاں ہونی ہے جی۔ ہاں جی کیا کہ جی؟ مبحث ثانی خبر احاد کی تقسیم بنسبت اس کی قوت اور ضعف، مبحث ثانی تقسیم خبر احاد کی بنسبت خبر احاد کی قوت کے
اور خبر احاد کے ذوف کے. جی مبحث ثانی خبر احاد کی تقسیم بنسبت اس کے قوت اور ضعف کے. جی المبحث الاول تقسیم خبر الاحاد بالنسبة الى عدد طرقه. یکسم يقسم خبر الاحاد بالنسبة الى عدد طرقه الى ثلاثة اقسام وہیا وهي المشهور العزيز والغريب. باسا. وسأتكلم على كل منها بمطلب مستقل. پہلی بحث خبر احاد کی تقسیم بنسبت اس کے طرق کے عدد کے. تقسیم ہوتی ہے خبر احاد بنسبت اپنی سندوں کے عدد کے 3 قسموں کی طرف. سندوں کے اعتبار سے خبر واحد تقسیم ہوتی ہے، تین قسموں کی طرح. راویوں کی صفتوں کے اعتبار سے نہیں، سندوں کے اعتبار. مشہور، عزیز، غریب. ان قریب ہم کلام کریں گے ہر ایک پر ان سے ایک علیحدہ مستقل مطلب کے ساتھ. سنیں جی، پہلے مطلب وچ مشہور ہونی جی، دوسرے مطلب وچ، عزیز ہونی ہے. تیسرے مطلب وچ غریب ہونی جی. یہ ہن مبحث اول ہو گئی ہے. کی ہو گئی ہے؟ یہ مبحث اول ہے. پھر مبحث ثانی شروع ہو جائے گی تقسیم خبر احاد بالنسبت الی قوتی. گل نال گل جوڑی ہوندے نے بھی پھسلے نہ، بھی ذرا دھیان رکھیا جی. جی 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 چلو جی. تقسیم مبحث اول تقسیم خبر احاد کی بنسبت اس کی سندوں کے عدد کے. تقسیم ہوتی ہے خبر احاد بنسبت اپنی سندوں کے عدد کے. تقسیم ہوتی ہے در 3 قسموں کی طرف، اور وہ مشہور، عزیز، غریب. اور ان قریب کلام کرتے ہیں ہم ہر ایک پر ان 3 سے مستقل مطلب کے ساتھ. فصل، فصل وچ مبحث، مبحث وچ مطلب. جی تے مطلب وچ تہاڈا جڑا نا کرل مرل. جی مبحث اول خبر احاد کی تقسیم بنسبت اس کی سندوں کے عدد کے. تقسیم ہوتی ہے خبر احاد بنسبت اس کے طرق کے عدد کے 3 اقسام کی طرف، اور وہ مشہور، عزیز اور غریب. اور ان قریب کلام کریں گے ہم ہر ایک پر ان 3 میں سے مطلب مستقل کے ساتھ. المطلب الاول. والمشہور. چلو تعریف چوکھا ٹائم تو نہیں ہو گیا، کیٹا نہیں ہوا، کیٹا ہو گیا. پڑھو 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 شاباش. ہیں جی ہاں پڑھو پڑھو شاباش شاباش مہربانی جی. تو بھی ٹھیک ہے تو تا بھی ٹھیک ہے، چونکہ اذا تو بعد نا مخاطب دا سیگا ہوندا ہے جی. لغت دسن لگے اذا اعلنتہ اچھا جی. مطلب اول خبر مشہور کی شے، خبر مشہور. لغتاً یہ اسم مفعول ہے. کون؟ مشہور. یہ مشتق ہے. انہوں نے اشتقاق مانوی. شہرت الامر یہ کدوں آندے نے کہ جب کہ تو اعلان کرے شے کا، امر کا، اور امر کو ظاہر کر دے. کسی بھی معاملے دا اعلان کریں تو انہوں تو کی کریں؟ ظاہر کر دے میں. تو اس وقت آندے نے شہرت الامر. نام رکھا گیا اس کے ساتھ بوجہ اس کے ظاہر ہونے کے، چونکہ اندی متواتر نالو تھوڑا ہے لیکن دوجیاں دو نالو سنداں چوکھیاں نے، انہاں دی بنسبت شہرت والا ہے جی. اس واسطے انہوں کیا کیا؟ مشہور. اصطلاحاً ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة ما لم يبلغ حد التواتر. اصطلاحاً مشہور وہ حدیث ہوتی ہے، وہ خبر ہوتی ہے جس کو روایت کریں 3 شخص، 3 سے زیادہ ہر طبقے میں. صحابہ تو لے کے مصنف دی کتاب دے وچ آنے تک تینہ تو بندے نہیں کٹنے چاہیے، تینہ تو چوکھے بشاک ہو جائیں. جب تک نہ پہنچے کس کو، وہ کسی ایک تھان تے بھی 3 ہو گیا، مشہور ہی ہے. تواتر تاں بندی بھی ہر طبقے وچ تواتر روے. کل پڑھیا جے کسی طبقے وچ بھی تواتر تو تھلے آ گیا تو مشہور چ آ گئی ہے جے، بلکہ کسی تھان تے ایک آ گیا تو خبر بعد چلے گی، اگے چلے گی جی. وہ غریب وچ، عزیز وچ 2 سنداں ہوندیاں نے جی. آخ وقت بھوگو
اصطلاحاً خبر مشہور ਇਹਨੂੰ ਤੋਂ 3 ਵਾਰੀ ਆਖਣਾ ਹੈ ਜੀ وہ خبر ਉਹ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾ ਕਰੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੇਂਦੇ ਪਿਆ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਥੋੜਾ ਪਿਛਾੜ ਜਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਪਾ ਕੋ ਪਿਛਾ ਹੋ ਜਾ ਜੀ خبر مشہور اصطلاحاً وہ خبر ہوتی ہے جس کو روایت کریں 3 شخص یا 3 سے زیادہ ہر طبقے میں جب تک نہ پہنچے حد تواتر کو جب تک نہ پہنچے حد تواتر پھر ایک باری تعریف کرو خبر مشہور اصطلاحاً وہ خبر ہوتی ہے جس کو روایت کریں 3 شخص یا 3 سے زیادہ ہر طبقے میں جب تک نہ پہنچے حد تواتر کو تواتر کو مطلب اول المشہور تعریف اس کی لغتاً مشہور اسم مفعول ہے مشتق ہے شہرت الامر سے اور اشتقاق مانوی ہو اشتقاق صرف والا نہیں گا جب کہ اعلان کرے تو امر کا اور ظاہر کرے تو امر کو امر میں نہیں کوئی بھی معاملہ حلوے دا اعلان کر دیتا بھی لوگوں مولوی رج گیا جی بچہ جی کسی کھانا تو لے جاؤ اور نام رکھا گیا مشہور کا اس کے ساتھ یہ جی خبر مشہور انہوں مشہور کیوں آتے ہیں باوجہ ظاہر ہونے اس کے چونکہ ظاہر ہوں 3 سنداں 3 تو زیادہ لیکن تواتر کو تھلے اصطلاحاً ما مشہور وہ خبر ہے روایت کرے اس کو 3 پس اکثر یعنی 3 تے 3 تو زیادہ ہر طبقے میں جب تک نہ پہنچے حد تواتر کو او نزعت النظر او کوگو او واجیا او ویخاشا نمبر 1 یہ ہوں دیکھنا آشیا لے نا چھاپے والے انفی نے مطبع بشرا والے انفی نے کوشش کی تھی نال دوجی گل بھی سمجھا دی یہ فائدہ ہو جائے وہ دیسی ٹولے نو مشہور عند الحنفیہ وہ ہوتی ہے کہ ہو احاد اصل میں صحابہ دے زمانے میں خبر واحد ہے پھر پھیل جائے پس ہو جائے کہ نقل کرے اس کو ایسی قوم کہ نہ وہم کرے ان کا جمع ہونا قذب پر جی اور وہ قرن ثانی با صحابہ کے اور وہ جو ان کے بعد ہیں جی یعنی اگلے زمانے میں جو متواتر بن جائے ساڈے نزدیک اے مشہور ہے ساڈے نزدیک بھی اتے واحد ہے تے تھلے آ کے وہ تواتر تے پہنچ گئی ہے لیکن اس تعریف دے مطابق یہ مشہور نہیں ہے کیونکہ صحابہ وچ وہ 3 بندے نے 3 بندے نہیں ہیں 3 بندے تھوڑے نے جی ہاں 3 ہون تے تھلے آ کے مشہور تھلے آ کے زیادہ ہو جانا یہ بال اتفاق مشہور ہے جی یہ تے ساڈے نزدیک ایک صحابی روایت کرے تھلے مولوی جی بندے زیادہ ہو جان تواتر تے پہنچ جان یہ بھی وہ مشہور ہے وہ بلا ہوئے چلو جی من کرو مطلب اول المشہور تعریف اس کی لغتاً مشہور اسم مفعول ہے شہرت الامر سے مشتق ہے جب کہ اعلان کرے تو کسی امر کا اور ظاہر کرے تو اس کو اور نام رکھا گیا مشہور کا اس کے ساتھ باوجہ اس کے ظہور کے اصطلاحاً مشہور وہ خبر ہے کہ روایت کریں اس کو 3 بس زیادہ ہر طبقے میں جب تک نہ پہنچے حد تواتر کو مثال حدیث ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا ہاں مثال اس کی حدیث ہے یہ سونیاں دا فرمان مانا پھر کردہ وکھنو باشیت ہے اخراج البخاری و مسلم و طبرانی و احمد و الخطیب اینیاں بندیاں نقل کیتی ہوں تے 4 صحابہ کو نقل کیتی ہوں کہ ہر دور جو بندے رہے نہیں چوکھے وہ صحابی ایک کی جناب عبداللہ بن عمر بن عاص دوسرے صحابی نہیں زیاد بن تیسری حضرت عائشہ صدیقہ چوتھے پس نکالا ہے اس کو امام بخاری نے کتاب العلم میں بھی علم کے میں قبض ہوئے گا حدیث نمبر فلاں عبداللہ بن عمر بن عاص سے مسلم میں یہ ہے بے حدیث وہ عبداللہ بن عمر بن عاص سے بھی اور اخرجہ احمد فی المسند عن زیاد بن لبید قریبا مانا ہو اخرجہ طبرانی فی الموجم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ اور خطیب نے بھی ذکر کیا ہے اپنی تاریخ میں انہوں نے ام المومنین سے روایت کی اپنی سند کے ساتھ
سنے ہی اے شاباش تو ہن سنو ویکھو کہ حدیث سونے دا فرمان ہے کہ بے شک اللہ تعالی نہیں قبض کریں گے علم کو کھینچنا کہ کھینچ لیں اس کو علماء کے سینے سے. انج نہیں اللہ تعالیٰ دین نہیں. کیڑا علم؟ ایم اے والا, پی ایچ ڈی والا, علی گڑھ والا, کیڑا؟ واہی والا علم, واہی والا. او کیڑا؟ او واہی والا. او بھلا ہوے او کوئی بھی نہیں رہ گیا جڑا دین دا نام لین والا ہوے. ہولی ہولی ساری مردے جا رہے ہیں جی کہ چھین لیں اس کو علماء کے سینوں سے. انج نہیں ہوئے گا, انج نہیں, لیکن قبض کریں گے اللہ تعالیٰ علم کو علماء کے قبض کرنے کے ساتھ کہ عالم فوت ہون گے. ان دی تصویر کی ہوئے کہ مولوی عثمان بھی اگلے پڑھیا کہ نہیں پڑھیا؟ عالم رولا پا پا کے سر کھپا کھپا کے ٹر گیا تو کسی بھی توجہ نہ کیتی, حتیٰ کہ جب نہیں باقی رہ جائے گا تو بنا لیں گے لوگ رؤوس جہال کو. سراں دے تاج کنوں بنان گے؟ ہاں وہ اتنے وہ ملا علی قاری صاحب وضاحت کیتی بھی امام, قاضی, مفتی, خطیب سارے جڑے نا کون بن جان گے؟ پس سوال کیے جائیں گے وہ, پس فتوے دیں گے وہ بغیر, تے پس خود بھی گمراہ ہو گئے اور دوسروں کو کر دی. اے جڑی حدیث ہے نا اے مشہور ہے, اے مشہور ہے جی. سمجھ آ گئی گل نہیں؟ اے ویکھو منع کرستا مثال اس کی حدیث ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں قبض کریں گے علم کو کھینچنا کہ کھینچ لیں علم کو علماء کے سینوں سے, انج نہیں, اور لیکن قبض کریں گے علم کو علماء کے قبض کے ساتھ حتیٰ کہ جب نہیں باقی رہے گا. ہن تسی یہ سن کے تے اندر کوئی نہ شو کچھ بھی نہیں ہویا کھڑکا کہ بھی یہ حالات آ جان گے بھی عالم ہی کو نہیں رہے گا تے جاہل سردار بن جان گے جی. تے کتنے گل پہنچ گئی؟ کم نیڑے ہی نہیں بھئی جڑے بڑے بڑے نے افسراں تے بیٹھے نے او یا حضرت ہی نے سارے جی. حتیٰ کہ جب نہیں باقی رہے گا کوئی عالم تو بنا لیں گے لوگ رؤوس جہال کو. بس جہلاں نو اپنے سراں دا تاج بنا لین گے. بس سوال کیے جائیں گے وہ, بس فتویٰ دیں گے بغیر علم کے, بس گمراہ ہو گئے اور گمراہ ہوں گے اور گمراہ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے بھی ایک نقشہ صرف او تھلوں اتاؤنے واپس. بس یہ حدیث روایت کیا ہے اس کو 3 نے, پس اکثر نے ہر طبقہ میں اس کے سند کے, پس فبنا ان علی ذالک اس بنا پر نام رکھا گیا اس حدیث کا مشہور کے ساتھ. ان ترجمہ کرنے کر دے اس عبارت دا. بس یہ حدیث روایت کیا ہے اس کو 3 نے, پس اکثر نے ہر طبقے میں اس کے اسناد کے طبقات سے, پس اس بنا پر نام رکھا گیا اس حدیث کا مشہور. ہوں تھلوں دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو روایت کیا ہے 4 صحابہ نے. کیڑے کیڑے؟ اے جڑے عبداللہ بن عمر نے نا انہاں دے کولوں اگوں روایت کیتی ہے عروہ نے, عروہ کولوں روایت کیتی ہشام کولوں, مالک کولوں, انہاں کولوں. اے ہشام تے اگوں بندے بکھرے ہو گئے. مسلم دی بھی روایت ہی ہوئی ہے عروہ گل کوئی ہے, ایک ہی ہے. اتنے ہشام دا 2 شاگرد نے, دوجا کون؟ جریر, تے جریر کولوں تے امام مسلم. جناب ابو ہریرہ کولوں کنے روایت کی تھی؟ انہاں کولوں تے انہاں کولوں محمد بن عمر عن ابیہ تے انہاں کولوں
इमाम तबरानी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की ज़ियाद बिन लबीद ने उन्होंने कोलों सालिम बिन जाद ने उन्होंने कोलों आमश ने उन्होंने को वकील ने उन्होंने को अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्ला अन अबी है ये अब्दुल्ला इमाम अहमद दे बेटे ने जी ते अन अबी है ते ते कौन ने इमाम अहमद बिन हंबल जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की हज़रत आयशा तो सिद्दीक़ा ने उन्होंने कोलों कुर्बा ने उन्होंने कोलों मूसा बिन उन्होंने कोलों अब्दुल्लाह बिन सईद उन्होंने कोलों बिकर बिन सदका उन्होंने कोले खतीब बगदादी ने हुण जो आखिरी ने अदद रुवात जी थल्ले आओ यह जो पहला तबका है ना चार वो थल्लों उत्ते जाना है इत्थे चार बखरे ने सारे कि कोई नहीं केड़े केड़े सहाबी अब्दुल्लाह बिन अमर हज़रत अबू हुरैरा सअद बिन नबी उम्मती उतले उतले ये चार ने तीन तो घट नहीं होने चाहिए उतले दर्जे में तीन नहीं क्योंकि उर्वा उर्वा जो तिन्ने वारी उर्वा ही है ना एक हो गया अबू सलमा तो ते सालिम बिन जाद किन्ने हो गए उर्वा तो उर्वा ही होया ना एक ही होया जी इस तो थले तबके में चार नहीं केड़े केड़े हिशाम बिन उर्वा एक इमाम ज़ोहरी दो इमाम अहमद मूसा बिन अब्दुल्लाह उतले तबके च पंज नहीं जी इमाम मालिक जरीर इमाम मालिक नहीं है ठीक शायद वही होंगे इमाम मालिक जी अगे जरीर अला बिन सलेमान बकरी अब्दुल्लाह बिन सईद उतले तबके च फिर पंज नहीं जी इब्न अबी उवैस मुतैबा मोहम्मद बिन आमिर अब्दुल्लाह बेकर बिन सदका ते थल उतले तबके च फिर जड़े ने पंज ने जी कौन इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम इमाम तबरानी इमाम अहमद क्योंकि खुद उन्होंने रिवायत की है जी हुण इन्हां दी किताबां तक पहुँच गई बस क़यामत तक इस हदीस नूं कोई भी रिवायत ना करे मशहूर ही है की है ये मशहूर ही है जी कोई खतीब सारी उम्र ना सुने ये हदीस मशहूर ही है जी समझा गए जी एक नक्शा दस्या तुहानूं जी इन्ने न फायदे कीते ने किताब छापन लगे मेहनत कीतियां ने कि कोई खाने च पै जाए किसी दे जी